دوستو السلام علیکم۔ بلال انجم ہیں، انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، آئیے پہلے وہ سوالات سنتے ہیں اور پھر آ کر ان کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میرے چھوٹے چھوٹے دو چار سوالات ہیں۔ میرا نام بلال انجم ہے، تو جو چار سوال میرے کم از کم ہیں۔ نمبر ایک کہ امریکہ، ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے ذریعے ہمارا بازو مروڑ کر اپنے مطالبات منوا لیا کرتا تھا جب ڈائریکٹ وہ اپنے مطالبات منوانے میں ناکام ہو جاتا تھا، تو کیا ہم نے اب اپنا بازو چھڑا لیا ہے؟ نمبر دو، کیا چائنا اسپیسیفک جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، یا چائنا کے ساتھ اب اٹیچڈ ایک سچویشن میں، تو یہ کتنا کامیاب ہوگی؟ اس کے ڈی میرٹس کیا ہوں گے؟ شکریہ۔ جی بلال، بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا۔ سب سے گزارش یہی ہے دوستوں سے کہ ایک ہی سوال پوچھا کریں، اپنے سوال کو مختصر رکھیں تاکہ پھر ہمیں کاٹنا نہ پڑے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ویڈیو بھجوائیں اپنی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم یہاں پہ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی دے دیتے ہیں اپنے مطلب کا۔ تو چونکہ یہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو تمام دوستوں سے گزارش ہی ہے کہ اگر ویڈیو اپنی بھجوا سکیں، اگرچہ کوئی بہت مجبوری نہیں ہے تو ویڈیو بھجوا دیں تو بہت بہتر ہوگا، اور ہمارے جو یوٹیوب چینل کی کریڈیبلٹی بھی اس طرح برقرار رہے گی۔ تو آپ نے ایسے سوالات تو آپ نے بھی چار پوچھے ہیں بلال، لیکن میں صرف دو سوالوں کو کور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جی اگر یو ایس کا کوئی کام ہم سے بن نہیں پڑتا تھا تو وہ سعودی عرب کے تھرو اپنے کام ہم سے کرواتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ہی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، مثالیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن ایک ہی مثال کو آپ لے لیجئے۔ یو ایس نے کتنی کوشش کی امریکہ نے کہ پاکستان نیوکلیر پاور نہ بنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے پہلے اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کیے 1974 میں، تو پھر ہمیں بھی تھوڑا بہت ہمیں پریشانی ہوئی، کیونکہ ہمارا جو دفاعی سارا جو سسٹم تھا وہ اوپر تلے ہو گیا، اور ہم نے اس زمانے میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وزیر اعظم، تو ان کے خیال میں ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں بھی نیوکلیر پاور بننا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر ٹیم اکٹھی کی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور بہت سے دوسرے لوگ بھی، تو ہم نے بھی اپنا پروگرام شروع کیا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے کتنا ہمیں تنگ کیا، کتنی سینکشنز ہم پہ لگائیں۔ وہ تو بیچ میں 1979 کا واقعہ آ گیا، سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، تو وہ جو سینکشنز تھیں کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ ہو گئیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ وہ سینکشنز لگ گئیں جب افغانستان کا مسئلہ، یا یو ایس جب یہاں سے چلا گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ پریسلر امینڈمنٹ، تو سائمنگٹن امینڈمنٹس، تو بہت سی امینڈمنٹس تھیں، اور بہت سے پریس جو لاز تھے، سینکشن لاز، وہ ہمارے لیے انووک ہوئے، لیکن ہم نے قطعاً امریکہ کی بات نہیں مانی، اور یو ایس نے بھی اور سعودی عرب نے بھی کبھی ہم پہ ان باتوں پہ پریشر نہیں ڈالا، نہ ہم نے لیا جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بنیادی مفادات میں ہے۔ اب ایٹمی قوت بننا ہمارے مفاد ایک اس میں بنیادی ہماری ایک آبجیکٹو تھا جو ہم نے حاصل کیا، اور کسی طور بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سی سینکشنز بھی لگی امریکہ کی جانب سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب ہم پہ پریشر بلڈ کرتا ہے یو ایس کی وجہ سے۔ یو ایس کی اور سعودی عرب کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں ہمارے انٹرسٹ ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو ہمیں بہت جگہوں پہ سپورٹ بھی کیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے ہر موقع پہ ہمیں امداد بھی دی، تیل بھی دیا، تو یہ نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ، لیکن یہ ہوتا ہے فارن پالیسی میں، فارن ریلیشنز میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست، اگر کوئی ملک آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کسی ایسے ملک کے تھرو بات کہلواتے ہیں جس کا اثر و رسوخ اس ملک پہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے، اور چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں، برادرانہ رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ یو ایس ہم سے کوئی بات ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہ سعودی عرب کے تھرو کر لیتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارا جو بازو مروڑ کے کوئی ہم سے کام سعودی عرب کے تھرو لیا ہو۔
میں ایسے کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کوئی بات ہماری فارن پالیسی میں ہے یا تو یہ ایک ویسے ہی شاید آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آسٹریلیا یہ جو چائنا جو ہے، چائنا اسپیسیفک جو ہماری فارن پالیسی ہے، یہ کس حد تک ہمیں نقصان دے گی یا فائدہ دے گی؟ دیکھیے چائنا اب ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، اور چائنا اگلے 40-50 سال میں امریکہ کو بھی سرپاس کر لے گا۔ بہت بڑی قوت بننے جا رہا ہے چائنا، اور اس کو کوئی روک بھی شاید نہیں سکتا، جو اس کی اس وقت ایک مومنٹم بنا ہوا ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات آج کے نہیں، بڑے دہائیوں سے ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ تعلقات بناتے بناتے ساری دنیا کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ دیں۔ اصل سفارتکاری کا چیلنج یہی ہے کہ جہاں ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک رکھ رہے ہیں، وہاں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ گو کہ امریکہ کے تعلقات بھی چائنا کے ساتھ اس میں اگلے آنے والے سالوں میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی، لیکن ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ورکنگ کم از کم ریلیشن شپ نہ رکھ سکیں۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو نہیں ہو سکتی یو ایس کے ساتھ، لیکن ایک ورکنگ اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، میوچولی بینیفیشل، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہو۔ ہمارے بہت سے تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں رہتے ہیں امریکہ میں، اور بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑے ہمارا سرمایہ بھی ہیں، پاکستان کے لیے ایسٹ بھی ہیں۔ اسی طرح روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور جتنے بھی امپورٹنٹ میجر کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ جس طرح چائنا بھی دیکھیے، چائنا بھی گو کہ ان کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ڈسپیوٹس ہیں، لیکن چائنا کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھے، اور ہمیں بھی یہی پالیسی رکھنی چاہیے۔ اگر چائنا آج ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، سی پیک میں انویسٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ساورینٹی جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ دے دی ہے۔ ہم خود ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہمیں خود مختار ملک ہیں، اور جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات ہیں، وہاں وہاں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر ان چیزوں کو پرسو کرنا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور چائنا کی بھی یہی پالیسی، اور چائنا ہمیں انکریج بھی کرتا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، روس کے ساتھ بہتر کریں، بلکہ یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کریں۔ تو چائنا کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو انکریج کرتا رہے کہ وہ خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے اور دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو میں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں دیکھتا۔ گو کہ چائنا کے ساتھ بہرحال ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ اس میں جو جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک کمپوننٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ صرف کوئی ایک جیو اسٹریٹجک تعلق نہیں ہے، اس میں اکنامک جو کمپوننٹ ہے وہی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال چاہیے اس وقت کہ دنیا کی انویسٹمنٹ آئے، اور چونکہ اور کچھ ممالک سے انویسٹمنٹ خاص آ نہیں رہی پاکستان میں، تو چائنا کی انویسٹمنٹ ہمارے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے اس وقت۔ اس کے بغیر تو پاکستان بالکل جو ہے نہ اپنی انڈسٹریل بیس بڑھا سکے گا، نہ ہی ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکیں گے۔ جو انرجی کے ہمارے ایشوز ہیں اس کا جو شارٹ فال ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کے اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ بڑھاتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں بڑھا سکتے۔ یہ ایدر اور والی سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے، اور اس کو تمام دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے۔ آپ کے سوالات کا بہت بہت شکریہ۔